میں تو اسی سے مانگ رہا ہوں کہ جو دینے والے لوگ ہیں. بھائی قرآن مجید یا علی مدد پر قرآن میں 25 سے زیادہ آیتیں ہیں. مدد کہتے ہیں نا، مولا علی سے مدد مانگتے ہیں، تو بعض لوگوں کو یہ جملہ ہضم نہیں ہوتا. البتہ مجھ جیسے خطیبوں کا کام ہے کہ لوگوں کا ہاضمہ ٹھیک کریں. بقول ہمارے دوست جناب انجینئر محمد علی صاحب کے ایک پھکی دیتا ہوں. اصلی اعتراض یہ کہ غیر خدا سے مدد مانگنا شرک، یا علی مدد کہنا غیر خدا سے مدد مانگنا ہی نہیں ہے جو شرک کی بحث شروع ہو جائے. علی غیر خدا نہیں ہے، جلوہ صفات الہیہ. میں ریکویسٹ کروں گا کہ کیا غدیر خم پہ صرف اہل البیت چھوڑے تھے نبی الاسلام نے جو صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیث ہیں، یہ ساتھ کوئی اور چیز بھی چھوڑی تھی؟ پہلی چیز کون سی تھی؟ قرآن. کیا فرمایا تھا؟ قرآن، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی رسی ہے. جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور پھر زید بن ارقم کہتے ہیں حضور ان جملوں کے بعد بار بار ریپیٹ کرتے رہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب. تو سر اللہ کی کتاب تو کہہ رہی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور آپ کہہ رہے ہیں یا علی مدد. بجائے تقریر کا آغاز بسم اللہ اور درود شریف کرنے سے یا علی مدد کے نعرے سے کریں، ایک دوسرے کو السلام علیکم کہیں اور یا علی مدد کہیں. کیا مولا علی یہ سلام سکھایا کرتے تھے؟ مولا علی نے تو ہمیشہ اللہ کو پکارا ہے. قرآن میں ایک ان ایمبیگوس کوئی بات نکال دیں جس میں ہو کہ آپ نے غیر اللہ سے مدد مانگنی ہے، پہلے صفحے پہ ہی فیل ہوتے ہیں. تو قرآن کی توحید کو نہیں ماننا، غدیر خون پہ صرف اہل بیت کا احترام کرنا ہے. یہ اللہ کی وجہ سے وہ پلیٹ فارم ہے جہاں اہل بیت کے دشمنوں کے خلاف اہل بیت کا دفاع بھی ہو رہا ہے اور قرآن کی توحید بیان ہو رہی ہے سب سے بڑھ کر. خالی کوئی اہل بیت کا دفاع کر لے اور وہ یہ سمجھے کہ میں جو غدیر خم پہ کھڑا ہوں، نہیں. جب تک تیری توحید قرآن کے مطابق نہیں ہوتی، جب تک تو اللہ کو حاجت روا مشکل کشا نہیں مان لیتا اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو ٹھہرانا بھی نہیں. امن یجیب المضطر اذا دعا، سورہ نمل آیت نمبر 62. بھلا بتاؤ تو کون ہے جو اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اسے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو. یعنی اللہ کے سوا کسی اور ہستی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ بھی مشکل پریشانی دور کر سکتا ہے، گویا کہ اسے خدا مان رہے ہو. اور یہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے؟ دعا کی کانٹیکسٹ میں. ایک ظاہری اس باب ہے، وہ آپ کافر سے بھی لے لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، جو سامنے آپ کے موجود ہے. میں نے کہا تو مجھے پانی پلا دو، ٹھیک ہے، لیکن یہ بیٹھے میں بغداد شریف میں یا اجمیر شریف میں یا نجف شریف میں، اور میں کو مجھے پانی پلا دو، یا قبر کے اندر ہو یا باہر ہو، دونوں صورتوں میں نہیں پلا سکتے. وہی بات وہی جملہ، فریم آف ریفرنس بدلنے سے شرک ہو جائے گا. جی روٹی امی سے مانگتے ہیں تو سر امی سے ہی مانگتے ہیں نا، مری ہوئی امی سے تو نہیں، زندہ جو سامنے موجود ہے. نہیں جی شہید بھی زندہ ہے. سر شہید زندہ ہے نا تو وہ زنانی نکاح کیوں کر دی ہے مرنے تو بعد؟ ہاں، جب جعفر طیار شہید ہوئے غزوہ موتا میں تو ان کی بیوی اسما بنت امیس نے ابو بکر صدیق سے شادی کیوں کر لی، جس سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے؟ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوت ہونے کے بعد مولا علی سے اسما بنت امیس نے شادی کیوں کر لی؟ بتائیں نا. وہ زندگی اور ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور ہی نہیں. تو سر چلو ابھی پریکٹیکلی چیک کر لیتے ہیں کہڑے بابے دے مزار تے، کہڑے بزرگ دے مزار تے کھڑنا جے اسی انہوں کہنے یار اندروں پانی پلا دے. جے انہیں پانی پلا دیتا، اچھا تانوں اس دا پلا بھی دے، منوں نہیں جے پلا سکتا. ہاں تانوں تے شیطان بھی انسانی شکل ہی پلا جائے تو ایمان پکا ہو جانا ہے. ہاں منوں تو پلان لگا میں ایک بار پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ، نال ہی چیک مارے گا تو جناب ڈیلیٹ ہو جائے گا. تانوں اس دا پلا بھی دے. یہ ذہن ہے لا حول ولا قوت الا باللہ دا وظیفہ ذہن میں رکھنا ہے. اللہ کا نیک بندہ یہ سن کے نہیں بھاگتا. آپ 10 دفعہ پڑھیں، میں نہیں بھاگتا، پڑھو. لیکن اگر شیطان ہوگا، جن ہوگا تو بھاگ جائے گا. چیک بھی کر لو، میں نہیں نسدا. انہوں نے بابے چیک کرو قبر تو نکل کے تانوں پلانٹ پانی، پھر مناں گے ہاں جی کو کر سکتا ہے. بھائی بارش کون برساتا ہے؟ ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. تو بارش کس سے مانگی جاتی ہے؟ فرشتوں سے یا اللہ سے؟ اور جن کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں ان سے بھی آپ مانگیں گے نا تو آپ مشرک ہیں. اور میں آپ کو بہت بڑی بات کر رہا ہوں، اسی پہ کنکلوڈ کرتا ہوں. اس وقت اس پلانٹ ارتھ پہ یا اس یونیورس کے اس حصے میں، ہماری یہ جو سولر سسٹم ہے، اگر مشکل کشا دیکھا جائے نا، کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی جن اتنا بڑا مشکل کشا نہیں ہے جتنا بڑا مشکل کشا سورج ہے.
فرشتوں کی تو ڈیوٹی ہے نا, ایک تو زیادہ ڈیوٹی نہیں ماندے. سورج کیا کہہ رہا ہے سنیں پھر. سورج کی تپش سے سمندروں کا پانی ایویپوریٹ ہوتا ہے. سورج کی وجہ سے دنیا پہ ہوائیں چلتی ہیں. وہ ہوائیں اس پانی کو گلیشیئرز کی فارم میں سٹور کرتی ہیں جا کے پہاڑوں کے اوپر, بارش برستی ہے. اسی سورج کی روشنی سے, اس کی تپش کی وجہ سے وہ گلیشیئر پگھلتے ہیں اور وہاں سے دریا چلتے ہیں, جس سے پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے. پانی ختم ہو جائے دنیا ختم, کوئی کھیتی نہیں اگا سکتے, بندے نہیں زندہ رہ سکتے. وہ دریا زمین کے نیچے بھی چلتے ہیں, زمین کے اوپر بھی. اور اسی سورج کی روشنی سے فوٹو سنتھسس کے ذریعے جتنے بھی آپ کے نباتات ہیں, پلانٹس ہیں, وہ اپنی خوراک تیار کرتے ہیں. پانی بھی سورج کی وجہ سے ان کو مل رہا ہے زمین سے, اور پتوں میں جو ان کی اپنی پوری خوراک تیار ہو رہی ہے وہ بھی سورج کی روشنی کی وجہ سے. سورج سے بڑا اگر کوئی مشکل کشا کسی کو پتا ہے نا مخلوقات میں, مجھے بتا دے. کوئی جن, کوئی فرشتہ, کوئی پیغمبر, کوئی بابا اپنی زندگی میں یا زندگی کے بعد, یعنی جس وقت وہ کر بھی سکتا تھا کوئی مدد, اس وقت بھی سورج جتنا کوئی مشکل کشا نہیں تھا. تو آج تک ہم نے کہا المدد یا سورج نظر کرم فرمائیے, تھوڑی دیر کے لیے بادلوں میں چھپ جائیے, گرمی لگ رہی ہے. المدد یا سورج مشکل کشا مدد فرمائیے, ٹھنڈ بہت ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, اور باہر تشریف لے آئیے بادلوں سے, اپنا گھونگھٹ اٹھا دیجئے. نہیں سر, اگر سورج نو نہیں پکار سکتے تو بابے تے شاہی کوئی نہیں ہے. تو آڈے بابے صرف بوٹیاں پون سکتے ہیں سورج کے, آپ پونو نا ساہ نال. مولا علی نے فرمایا سی نا, میری وجہ سے 2 فرقے جہنم میں جائیں گے اور 2 گمراہ ہوں گے, ایک میری محبت میں غروب کر کے اور ایک میری دشمنی میں. یہ صحیح سند سے ہے, فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب. وہ الحمدللہ 2000 حدیث اور اثار پہ وہ کتاب ہے, اردو میں ٹرانسلیٹ ہو کے آ گئی, ہمارے اسٹال پہ لگی ہوئی ہے. نو پروفٹ نو لاس پہ ہم دے رہے ہیں, جس کو شوق ہے وہ لے. یہ اس میں روایت موجود ہے. ناصبی اور رافضی دونوں سے بشارتاں نے اللہ فضل جنم دیا. ہاں تو میں نال ہو کے تکے مارنے نے تانوں. ہاں ایتھے تو میں تانوں کچھ نہیں کہندا, اوتھے نہیں جی چھڑنا. جڑے بندے رافضی نے یا ناصبی نے نا, جدوں فیصلہ ہونا نال ہو کے تکا مارنا ہے, کیونکہ یہ لوگ خود نہیں گمراہ ہوئے, انہوں نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو جہنم میں جانے کے اسباب پیدا کیے. یہ پیشوا ہیں گمراہیوں کے. امام جعفر علیہ السلام کا قول ہے, اصول الکافی کے اندر بھی, مقدمے میں موجود ہے, اور بکس کے اندر بھی, کہ ہماری بھی کوئی بات تم قرآن کے خلاف پاؤ تو اسے چھوڑ دو. اور یہی ہم عرض کرتے ہیں اہل تشیع سے بھی, کہ اگر ائمہ کرام علیہم السلام سے متعلق کوئی ایسی تعلیمات ملتی ہیں جو قرآن حکیم کی بیان کردہ توحید کے خلاف ہے, تو ائمہ کرام نے ہمیں خود ہی کہا ہے کہ تم نے قرآن کے خلاف کسی کی تعلیم کو قبول نہیں کرنا, وہ تعلیمات ان کی طرف غلط منسوب ہوں گی. لہذا قرآن حکیم کی بنیاد کے اوپر ہمیں اپنے عقائد کو آگے لے کر چلنا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ عبادت بھی صرف تیری کریں گے اور دعا بھی صرف تجھی سے مانگیں گے. ریفرنس نمبر 2, یہ سیدنا حسن ابن علی کے نام وصیت نامہ جنگ صفین سے واپسی پر آتے ہوئے سیدنا علی نے لکھوایا اپنے بڑے بیٹے کے نام, حسن ابن علی رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام. 31 نمبر وصیت نامہ ہے یہ وصیت ہے اس باب کی جو فنا ہونے والا ہے اور زمانہ کا اقرار کرنے والا ہے, یعنی زمانے کے پیچ و تاب جو ہے وہ ان کو آبزرو کر چکا ہے, جس کی عمر پیٹھ پھرائے ہوئے ہے اور جو زمانہ کی سختیوں سے لاچار ہے اور دنیا کی برائیوں کو محسوس کر چکا ہے. بیٹا حسن, یقین رکھو کہ جس کے قبضے قدرت میں آسمان و زمین کے خزانے ہیں, اس نے تمہیں سوال کرنے کی اجازت دے رکھی ہے اور قبول کرنے کا ذمہ لیا ہے. ٹینشن نہیں لینی, سوال اسی سے کرنا ہے. اس نے گارنٹی دی ہے کہ میں قبول بھی کروں گا. ادعونی استجب لکم, اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. اور حکم دیا ہے کہ تم مانگو تاکہ وہ دے, رحم کی درخواست کرو تاکہ وہ رحم کرے. اس نے اپنے اور تمہارے درمیان دربان کھڑے نہیں کیے جو تمہیں روکتے ہوں, نہ تمہیں اس پر مجبور کیا ہے کہ تم کسی کو اس کے دربار میں سفارش کے لیے لاؤ, تب ہی وہ تمہارا کام کرے.
وہ کہتے ہیں نہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے تک پہنچنے کے لیے کسی دربان کو کھڑا کیا ہے جو دنیا میں بادشاہ کرتے ہیں، اور نہ اس نے یہ کہا ہے کہ کسی کو سفارشی بنا کر لاؤ، کسی کا وسیلہ ڈالو تو ہی میں قبول کروں گا۔ اب مجھے بتائیں، مولا علی اگر حسن ابن علی کو یہ نہیں کہہ رہے کہ تم نے مجھے بیچ میں ڈالنا ہے وسیلے کے طور پر، توسل کے طور پر، اور پھر اسے بگاڑ کر یا علی مدد تک پہنچا دینا ہے، بات کرنی ہے وسیلہ اور توسل کی، اور استمداد ڈائریکٹ مولا علی سے کرنے شروع کر دینی ہے، اگر یہ کوئی عقیدہ ہوتا تو حسن ابن علی کو سکھایا جاتا۔ تو بھائی حسن ابن علی کو تو خالص توحید مولا علی سکھا رہے ہیں، اور یہ جو مولا علی کا فرمان ہے نا کہ اس نے اجازت دی ہے کہ اس رب سے مانگا جائے، یہ بھی اس رب کا فضل ہے، یہ اس آیت کی تصدیق ہے، اس کی صحیح تشریح ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے تم سے میرے متعلق پوچھے نا تو تم فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، لیکن لوگوں کو بھی چاہیے کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، پھر وہ ہدایت پا جائیں گے۔ یعنی ون وے ٹریفک نہیں ہے، میرے بندے بھی تو میرا حکم مانے تو میں بھی ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو قرآن تو بالکل واضح تھا، مولا علی نے کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی۔ حسن ابن علی کو کہا کہ بیٹا اللہ سے مانگنا، وہی دے گا، نہ تو اس نے کوئی شرط لگائی ہے کہ کسی سفارشی کو لے کر آؤ، اور نہ اس نے اپنے دربار کے باہر کوئی دربان کھڑا کیا ہے کہ وہ تمہیں وہاں تک لے کر جائے گا۔ دنیا میں آپ کو یہ مثالیں دیتے ہیں کہ جی ڈائریکٹ آپ اوپر تو نہیں جا سکتے، سیڑھیوں کی ضرورت پڑتی ہے، ڈائریکٹ آپ پرائم منسٹر سے نہیں مل سکتے، پہلے آپ کونسلر سے ملیں گے، پھر آپ جو وزیر سے ملیں گے، پھر آپ چیف منسٹر سے ملیں گے، کہانیاں کرواتے ہیں۔ اندازہ کرو اس کائنات کے رب کے لیے مثالیں دے رہے ہیں دنیا کے حکمرانوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کوئی ایسی مثال بیان نہیں فرمائی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، جیوز اور کرسچنز کے لیے اسپیسیفکلی، اور ہم بھی اہل کتاب ہیں اس حوالے سے کہ اللہ نے ہمیں بھی کتاب دی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر جیوز اور کرسچنز کو جس جرم کے اوپر اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہا ہے، مسلمانوں کو تو اس سے بڑی ڈانٹ پڑے گی اگر وہ جیوز اور کرسچنز والا جرم کریں گے۔ لو سامو، یہ کہتے ہیں جی یہ یہود و نصارہ کے بارے میں آیات ہیں، یہ کافروں کے بارے میں آیات ہیں، یعنی کافروں کے بارے میں ہے کہ تم نے یہ نہیں کرنا، مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کام چک کے رکھو۔ اور دماغ کام کرتا ہے تھوڑا؟ لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرنا، ایگزیجریشن نہ کرنا۔ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور دیکھنا اللہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کوئی بات نہ کرنا مگر وہ جو حق کے اوپر مبنی ہے۔ جی اللہ تعالیٰ چاہے تو قاسم نوتوی صاحب قبر سے نکل کر دیوبند میں دوبارہ نہیں آ سکتے بیداری میں؟ جی صرف قاسم نوتوی صاحب نہیں، احمد بریلوی صاحب بھی آ سکتے ہیں، لو جانو، لیکن یہ جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی سند نازل نہیں فرمائی کہ ایسا ہوگا۔ قرآن میں تو آیا کہ جو دنیا سے چلا گیا اب وہ قیامت تک دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ ایک معجزہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، اور وہ بھی یہ نہیں ہے کہ دنیا میں واپس آتے تھے، وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، وہ ان کی رسالت کی تصدیق کرتے تھے، پھر دوبارہ سے مر جاتے تھے۔ دنیا سے جو چلا گیا وہ قیامت تک واپس نہیں آئے گا بھائی، یہ قرآن کا فتویٰ ہے سورہ یاسین میں اور سورۃ الواقعہ کے اندر کہ جو چلا گیا اب وہ دنیا میں واپس نہیں آئے گا۔ لہٰذا یہ بولنا کہ اللہ چاہے تو واپس آ سکتا ہے، تو بھائی آپ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں نا۔ اللہ تو بول چکا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات نہیں بدلتے۔ اسی بنیاد کے اوپر تو لوگوں نے کئی گمراہیاں کلیم کر دی کہ جی اللہ چاہے تو رسول اللہ کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے۔ بھائی ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس کے لیے ٹرم استعمال ہوتی ہے محال ہے۔ کہتے ہیں آپ اللہ کی قدرت کو نہیں مانتے، اور بھائی اللہ کی قدرت کا ایشو نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، جو جھوٹ بولے وہ خدا نہیں، اور جو خدا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ اللہ کے کلمات نہیں بدلیں گے۔ ختم نبوت کا مطلب ہی یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لہذا یہ ان ڈیفینیشن ہی بات اور ڈیمانڈ غلط ہے کہ اللہ چاہے تو کوئی نبی بھیج سکتا ہے۔
قاسم نانوتوی صاحب نے اسی قسم کی بات کی تھی تو اعلیٰ حضرت نے پھر حسام الحرمین میں کفر کا فتویٰ دیا تھا. تو یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے. لہٰذا توحید کے معاملے میں بھی کہنا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ چاہے تو مولا علی مدد کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ چاہے تو عبد القادر جیلانی مدد نہیں کر سکتے. او بھائی اللہ کے بندے, اللہ تعالیٰ کو تم گائیڈ کرو گے, پورا قرآن اس کے اوپر گواہ ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ عبادت بھی تیری کریں گے, دعا بھی تجھی سے مانگیں گے. یہاں دعا ہے مدد, جو ظاہری اسباب ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں, وہ بھی قرآن میں آیا. جو یہ آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں نا جی امی سے روٹی نہ مانگے, اور بھائی امی سے روٹی مانگنی ہے اور امی کا کام ہے دینا, یہ قرآن میں لکھا ہے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں مجھے پانی پلا دیں, تو یہ جائز ہے اور آپ کا پلانا آپ کے لیے ثواب کا کام ہے. لیکن آپ بغداد میں ہیں, وہاں بھی قبر کے اندر دفن ہے, اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ غوث پاک 2 بوتلیں ذرا نیسلے دیے بھیجو, تو غوث پاک نہیں بھیج سکتے. وہی بات, وہی جملہ فریم آف ریفرنس بدلنے سے شرک ہو جائے گا. کہتے جی کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے. امن یجیب المضطر اذا دعا, بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے جب وہ اسے پکارے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ, اور اس سے اس کی برائی کو دور کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ, اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ کوالٹی ہو؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ, بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو. سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ نا کہ وہ مصیبت اور پریشانی میں تمہاری دعا کو سنتا ہے اور تکلیف دور کرتا ہے, گویا تم نے اسے اپنا معبود مان لیا. أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, یا علی مدد, یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کا معاملہ کوئی سادہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے عبد القادر جیلانی کو اپنا معبود مان لیا. اور یہ جو میں آیت پڑھ رہا ہوں نا, امن یجیب المضطر اذا دعا, یہ اہل تشیع کے صبح و شام کے اذکار میں دعا پڑھی جاتی ہے. یہ قرآن کے الفاظ پڑھے جاتے ہیں لیکن بغیر ترجمے کے, اسی لیے آپ کو اتنا تھوک کے حساب سے شرک نظر آتا ہے.